حضرات الحمدللہ تمام علماء اکرام تشریف لا چکے ہیں. جناب مولانا احمد حسن ساجد صاحب، جناب حضرت مولانا قاری حنیف ربانی صاحب، جناب قاری صہیب صاحب، مولانا عبدالرشید حجازی صاحب اور حضرت مولانا یاسین حیدر صاحب. انشاءاللہ یہ تمام علماء اکرام اپنے وقت مقررہ پر آپ سے ہم کلام ہوں گے. میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں نوجوان خطیب، ہمارے فیصل آباد کی مشہور شخصیت، فاضل نوجوان جناب حضرت مولانا حنیف عاجز صاحب کو، نائب ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث فیصل آباد، کہ وہ آئیں اور آپ سے خلافت راشدہ کے حوالے سے ہم کلام ہوں. الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صحابہ باج مومن دے نہیں ہندے گزارے نے. او چل دے نال آقا دے جویں چند نال تارے نے. دن راتی او رج رج کے دیدار آقا دا کر دے رہے. نمازاں ساری آئی میرے آقا دے پیچھے پڑھ دے رہے. تائیوں اللہ دیتے انہاں جنتاں وچ چبارے نے. صحابہ باج مومن دے نہیں ہندے گزارے نے. سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی، عظیم الشان اور فقید المثال کانفرنس مرکزی جمعیت اہل حدیث فیصل آباد دے زیر اہتمام
طریق ساز 33ویں سالانہ خلافت راشدہ کانفرنس دا انعقاد اور ابتدا رب العالمین دے حضور دعا ہے کہ موسم دی خرابی دے باوجود جس مقام تو احباب تشریف فرما ہو، اللہ تو آڈی حاضری علماء کرام دی تشریف آوری اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اصحاب جنہاں دے تذکرے اور جنہاں دی عظمت و رفعت شان و مقام دا دفاع ہر اہل ایمان اور ہر مسلمان کردہ اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ حضور علیہ السلام دے تمام صحابہ جنتی نے آپ دے 1.5 لاکھ کم و بیش صحابہ سب تو افضل تے سب تو اکمل نے، انہاں دے وچوں 1400 صحابہ حدیبیہ والے سب تو افضل تے سب تو اعلی، ان 1400 دے وچوں 313 بدری صحابہ کہ جنہاں نے بڑے کٹھن اور مشکل حالات دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ساتھ دیتا، وفا کی تھی۔ رب کائنات نے آسمانہ تو چاک کے اعلان فرمایا کہ اے بدر والیو، آج دے بعد تسی جو عمل کرو میں اللہ ذوالجلال نے تو آڈے نامے اپنا جنت الاٹ فرما دیتا ہے، اور ان 313 دے وچوں 10 مبشرہ صحابہ کہ جنہاں دا نام لے کے میرے مصطفیٰ نے جنت دی بشارت دیتی، ان 10 مبشرہ دے وچوں 4 خلفائے راشدین نے جنہاں دے اندر میرے آقا علیہ السلام دا صدیق بھی ہے، کہو رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضور علیہ السلام دے پیارے ساتھی فاروق اعظم بھی نے، کہو رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرے خلیفہ عثمان غنی نے رضی اللہ تعالی عنہ، چوتھے خلیفہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں قربان جاواں، میرے آقا علیہ السلام دا ایک ایک صحابی، ایک ایک جانشار حضور علیہ السلام دی سنت اور رفاقت دا تابعدار، سب تو افضل تے سب تو اکمل نے، اور انہاں وچوں پہلے سبقت لے جان والے کہ جنہاں دا تذکرہ رب کائنات دے قرآن نے فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه والسابقون الاولون دے وچ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا پیارا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب تو پہلے مرداں دے اندر میرے آقا دے تابعدار تے نبی دے فرما بردار بنے. عورتاں دے اندر ماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، بچیاں دے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، غلامہ دے اندر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. میں قربان جاواں کون میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ نے جنہاں نو اولئکا ہم المتقون قرآن نے آکھیا، اولئکا ہم الفائزون قرآن نے آکھیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور جنہاں نو آمنہ تے لال علیہ السلام نے خود اپنی زبان نبوت وچوں جنتی بیان فرمایا ہے. اور 750 آیات میں صحابہ دی عظمت دے اندر میں قربان جاواں میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ دا دفاع اللہ ذوالجلال دے قرآن نے فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اچھی سبحان اللہ آکھو. اے نبی دے یاران دا تذکرہ رب کائنات دا قرآن کردہ. اور میرے الحمدللہ ہم سفر ساتھی خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری احمد حسن صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آ چکے ہیں. انہاں دے سامنے بیدار ہو جاؤ اور کم از کم تو آدھی سبحان اللہ دی آواز جیڑی ہے اور اللہ دی رحمت دے نال میرے شاق فضیلت الشاق بقیت السلف حضرت مولانا ارشاد الحق عصری حفظہ اللہ. اللہ میرے علماء دیا حفاظتہ فرما دے اور کم از کم اونا دے دفتر تک دے پہنچنی چاہی دی ہے. اب باوجود موسم دی خرابی دے تسی بڑی بڑی دوروں تشریف لے آئے ہو. اب میرے آقا دے صحابہ دا تذکرہ کہتے اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون.
اچھی بات کڈو گے نہ بولو گے میں انشاءاللہ تواڈی جان جلدی چھڑ دے آنگا کتے آواز ہوندی ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین نبی دے صحابہ دا دفاع اور اونا ہستیاں دا تذکرہ اج محرم الحرام ہوندے کتے میرے صدیق نو کالیاں دتیاں جاندیاں نے فاروق تے تشنام تلاشیاں کیتیاں جاندیاں نے میرے عثمان دے خلاف تبرلے تولے جاندے نے امیر معاویہ دے خلاف زبان ترادیاں کیتیاں جاندیاں نے میری امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دے خلاف طوفان بدتمیزی وبا کیتی جاندی ہے خدا دی قسم ہے جنہ جمع غفیر آیا جتنے احباب تشریف لے آئے صحابہ دے وکیل بن کے آئے ہیں نبی دے اہل بیت دے وکیل بن کے آئے ہیں امہات المؤمنین مومنہ دی ماما دا دفاع کرنے واتے آئے ہیں یہ تذکرہ سن لو اللہ فرمانتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم حدیبیہ دا تذکرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اور دو حدیثہ بیان کر کے اجازت چاہے پتہ اے لگا نبی دے صحابہ دا دفاع رب کائنات دے قرآن نے فرمایا میرے آقا دے صحابہ نے میرے پاک پیغمبر نہ وفا کر کے دکھا دیتی ہے رب ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوبہ میں تیرے ساتھیاں تے بڑا ہی راضی ہو چکے بڑا ہی خوش ہو چکا میں عرشاں والیا ربا میں اینا اپنے پروانیاں تے زمین تے راضی ہے تو عرش بری تے راضی ہو جا رب العالمین نے اونا دی زندگی دی اندر کتے جنتا محل دکھا دیتے میں کتے نام لا کے جنتیاں بشارتاں دے دیتیاں میں حضرت عبداللہ بن حشام بیان کرتے میں میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ جنہ دا نام لے کے آقا نے جنتیاں خوشخبریاں سنائی ہیں فرمایا وَأَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ اور زبانہ قد استعمال کرنے والوں آقا نے پہلے فرصتی اندر ہی انہاں صحابہ دا تذکرہ کیتا ہے فرمایا ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحہ فی الجنہ والزبیر فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ وسعید بن سعد فی الجنہ وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ کون نبی دے صحابہ نے کوفے دی جامع مسجد دے اندر حضرت میرے آقا دے دو صحابی میں مغیرہ ابن شعبہ حضرت سعید بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کوفے دی جامع مسجد دے اندر تشریف فرمانے ایک کوفی اندر نامو دا قیس بن علقمہ علی المرتضی دے خلاف بکواس کردہ ہے
اپنی زبان نو حرکت دی اندر لے آندا تے میرے آقا دے او علی المرتضیٰ نے نبی دا پیارا علی ہے اما جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے شوہر نے حسنین کریم اندے ابو جان نے جنہ دے بارے آقا فرماندے نے انت اخی فی الدنیا والا آخرہ کتے فرمایا من سب علی فقد سبانی تے میرے آقا دے پروانے آندے نے اور کیا سال میں اس علی المرتضیٰ دے بارے بکواس کرنا میں اپنی زبان وچوں تبرلے کڈنا میں قربان جاواں میں تے آقا دی زبان نبوت سنیا ایک بندے نو اللہ عمر نو عطا فرما دے 1750 سال عمر حضرت نو علیہ السلام دیے اس عمر دے اندر کوئی نمازاں بھی پڑھدا جائے حج بھی کردا جائے زکاتاں بھی دیندا جائے خیراتاں بھی دیندا جائے عبادتاں بھی کردا جائے پوری عمر نو دیاں نیکیاں ایک پلڑے دے اندر صحابی دا کھڑا کھڑے میرے آقا دے چہرے دا نظارہ کرنا ایک طرف میں قربان جاواں عمر نو دیاں نیکیاں نبی دے پیارے صحابی دا وہابی دی میرے آقا دی سیرت آپ دے چہرہ پاک تے نظرہ پانا ایک پاسے اس عظمت دا مقابلہ نہیں ہو سکدا میرے آقا فرماندے نے جڑے بندے میرے صحابہ نہ پیار کیتے میں اللہ دا نبیوں دے نال پیار کرنا اور ویسے واسطے کہن والا کہندا کہ بنتے کے فدا ہے ہر کوئی اور نبی دے صحابہ دا تذکرہ مٹ کمری بازار دے اندر علوم عصریہ دے اندر میرے آقا دے خلفائے راشدین دا تذکرہ اور میرے پیغمبر دا تذکرہ بنتے کے فدا ہے ہر کوئی اور دیدار کا عالم کیا ہوگا اور جب جس زلف کا ذکر ہے جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت علی ایک سمت عمر کہو سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے آکھو سبحان اللہ ایک سمت علی ایک سمت عمر عثمان ابو بکر ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا علماء کثیر تعداد دی اندر تشریف فرمانے اللہ اس ادارے نو رہندی دنیا تک آباد فرمائے علماء کرام دی کثیر تعداد انشاءاللہ اسا مل کے علماء کرام دے خطابات سن کے اپنے قلوب و اذہان نو قرآن و سنت دی روشنی نہ منور تے معطر کرنا ہے آخر دعوانا الحمدللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب حضرت مولانا حنیف عاجز صاحب خلافت راشدہ کے عنوان کے حوالے سے آپ سے ہم کلام تھے وقت کی قلت کی وجہ سے جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ الحمدللہ تمام علماء اکرام جو ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں اس لیے درمیان میں ہم کوئی وقفہ جو ہے وہ نہیں کریں گے نہ ہی کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی زیادہ تمہید ہوگی اس لیے جتنی جلدی ہو سکے ہم اپنے جید علماء اکرام جو ہے وہ ان کے خطاب جو ہیں وہ ہوں گے وہ آپ سے ہم کلام ہوں گے لیکن اس سے پہلے ابھی مجھے میسج ملا ہے کہ بہت سے لوگ باہر مسجد سے باہر کھڑے ہیں کچھ کرسیوں پہ تشریف فرما ہیں جو کھڑے ہیں ان دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ مسجد کے حال میں آ جائیں ابھی مسجد کے حال میں کچھ جگہ باقی ہے اس کے بعد آپ نیچے جو ہے وہ کرسیوں پہ تشریف رکھیں سب سے پہلے آپ مسجد کے حال میں تشریف لے آئیں انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ جلد از جلد
اس پروگرام کو جو ہے وہ آگے لے کے چلیں۔